میں یہ دینا میں چنے دا سن تے اعتبار ہی کوئی نہیں. کیوں؟ چنے دا سن اعتبار کوئی نہیں. کیوں؟ 6 مہینے ریاض گور شاہی دیاں فوٹواں دیندا ہے, 6 مہینے دیاں دیندا ہے, تے اگلے 6 مہینے جے بش دی آ گئی تے مڑ کے دے جاندا. اس واسطے ایو جیاں باساں چھڈ دیو, ایدی لوڑ کوئی نہیں. ریاض گور شاہی 6 مہینے فوٹو چھاپ کے دیندا رہا, وہ بندیاں سی جانے ہیں میں ہاں. کوئی نہیں سمجھ رہے دیندا رہا کہ نہیں دیندا رہا. اسی ادو بھی آتے رہے بھائی انسان بنو, یہ جیاں گلاں نہ کرو, یہ تے ٹیوے لانے والی گل ہے. 2 جٹ بھیڑ پہنا, اس آخیا میرے پترے دا فوٹو آیا, اس آخیا پتر تیرا کدو آیا, میرا اپنا ہے. پترا نے دیواری بعد میں چڑی چاچے رامے دا فوٹو ہے, ایو جے فوٹو ایو جے ویڈیو باقاعدہ گور شاہی دے باقاعدہ تقسیم نہ کیتن کیسٹا. اے چاندیاں شہادتاں تے ایڈا اتنے جانے دی لوڑ کوئی نہیں. ایو جیاں گلاں زمین اتنے مک جاندیاں. جس بندے نو 2 چنڈاں کھا کے کھلونا نہ آوے, استقامت تو خالی ہوئے, چنے تے کی ہونا ہے, خدا تے گٹر تے بھی کدی نہیں آیا. ابھی جن آدمیوں نے کہا کہ فلاں کسی شاہ کی تصویر جو ہے آئی ہے, تو ان بیچاروں کی تو تصاویر اس دنیا میں دیکھنے قابل نہیں ہے, چاند پر کہاں چڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس شخص کی جس کے بارے میں بتایا گیا, وہ ہزاروں آدمیوں نے حیدرآباد کے قریب اس کو دیکھا جب وہ مرا ہے, تو اس کی اتنی زبان باہر نکلی ہوئی تھی, وہ شکل بگڑی ہوئی تھی. تو اب جن لوگوں کو یہاں حالت صحیح نہیں ہے زمین پر, وہ آسمان پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کبھی کوئی شوبدہ بات چھوڑتا ہے, جی فلان ڈاکٹر صاحب کی فوٹو چڑھی ہوئی ہے, ان کے جلسے میں فوٹو نظر آ رہی ہے. تو یہ سب شوبدہ بازیاں ان کی, زمین پر چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا, اور شکل و صورت اپنی بگاڑی ہوئی ہے, سنت نبوی کے مطابق بنا نہیں سکتے, فرائض واجبات ادا نہیں کر سکتے. سورج اور چاند میں چڑھنے کا شوق ہے. سورج اور چاند میں چڑھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو طیب بنا لو. کیوں؟ کہ اوپر جو چیز بھی چڑھتی ہے وہ طیب ہوتی ہے, اور طیب چیز ہوتی ہے. احادیث شریفہ میں یہ آیا ہے کہ کلمات طیبات, اور جو ہستی گئی ہے اوپر یا گئی ہیں جتنی ہستیاں, وہ سب طیب ہے. سبحان اللہ. اور آپ اپنے آپ کو پاک کرو گے, رفت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو شوبدہ بازی کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے. اور بلکہ میں اس کو علیہ السلام کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کل کلاں یہ جتنے بھی آج کل سائنسی شوبدے بن گئے ہیں, ان میں سے کوئی بنا کے امت کو گمراہ کرے گا. چاند دیکھنے کی بجائے قرآن دیکھو. اس قسم کی شوبدہ بازی کے پیچھے آپ جاتے کس لیے؟ علیہ السلام سے میری درخواست ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے. وہ تو آپ نے الماریوں میں تاکوں کے اوپر رکھا ہوا ہے, اتنی مٹی ڈسٹ اس پر پڑ جاتی ہے, اور جھاڑ پھونک کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں کہ مسلمان ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں. اور ایسی جو ہے نا میریکل ڈھونڈتے ہیں اور ایسی شوبدہ بازیوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. معیار حق قرآن پاک ہے, احادیث نبویہ ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک ہیں, اولیاء کاملین متقی لوگوں کا طریقہ, یہ ہے معیار حق. تو یہ ذرا سا مشکل لگتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ملے بس کوئی چیز دیکھے اور چاہے جناب چڑھ جائیں. تو خدا را اس سے پرہیز کریں. جو کچھ بھی ہے حضور کی پیروی میں, اتباع میں, اطاعت میں, اور سب سے بڑا معجزہ پیارے کملی والے کا قرآن مقدس ہے, جو ہر گھر میں موجود ہے. گھر میں اتنا بڑا معجزہ ہوتے ہوئے کوئی آج تک شک کر سکا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح پڑھا یہ قرآن اس طرح نہیں ہے؟ تو جب آپ کو یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئی چیز کامل معجزہ وہ آپ کے گھر میں ہے, تو آپ باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ جیسے بابا بلے شاہ فرمایا بجیڑیاں گھر بیٹھا اس نے پڑھے ہی نہیں, اٹھ دی بلے شاہ اڈیاں مگر پھرنا ہے, جڑا گھر آیا اس نے, وہ گھر میں معجزہ ہے, کلام پاک ہے. سب سے بڑا معجزہ مصطفیٰ کا آپ کے پاس موجود ہے. علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانیں ان پر. جزاکم اللہ. شاہ صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا.